کے اندر جو مختلف ائمہ کرام ہیں جیسے امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل وغیرہ، تو ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے بارے میں ہم اگر پڑھتے ہیں تو کوئی کہاں سے کس زمانے کا غلام تھا، نہ نسب کا معلوم ہے، نہ کسی کے کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. یعنی امام ابو حنیفہ یا امام مالک کے اساتذہ کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن دوسری طرف جو ائمہ اہل البیت علیہم السلام ہیں تو ان کا نسب بھی معلوم ہے، وہ طاہر بھی ہیں، اساتذہ بھی معلوم ہیں، کس گھرانے سے ہیں وہ سب پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم امت بحیثیت ایک امام کے وہ ائمہ اہل البیت کی پیروی کرتے، یعنی ان کی فقہ کی. ابھی تو جی ابو حنیفہ کی ہے یا فلاں کی ہے، یا زمانے میں اوزاعی کی لوگ پیروی کرتے تھے، ان کو فقیہ مانا جاتا تھا. تو یہ زیادہ حقدار نہیں ہے ائمہ اہل البیت کے ان کو فقیہ مان کے ان کی پیروی کریں، ان کی فقہ کی؟ بالکل حقدار ہیں. اور اہل سنت کے جتنے بڑے ائمہ ہیں نا جی، وہ اہل البیت کے جو ائمہ تھے ان کو اپنا استاد مانتے تھے. امام مالک نے اکتساب کیا ہے، امام باقر سے کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ایون اہل سنت کی آپ حدیث کی کتابوں میں بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اہل بیت کی روایتیں کم صحیح لیکن موجود تو ہیں. صحیح مسلم کے اندر، بخاری کے اندر امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر علیہ السلام کی بھی موجود ہے، تو وہ ہیں. اب ذرا اس طرف آ جائیں کہ اکتساب والی بات کر رہے ہیں نا. اب یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے، ہم کہتے ہیں جی لیں ہم اکتساب کر لیتے ہیں، کدھر ہے وہ نالج؟ اب وہ نالج جو لا کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ تو قرآن میں نہیں بیٹھ رہا. ہم کیسے مان جائیں کہ ائمہ اہل بیت نے یہ بونگیاں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان بونگیوں کو مان لیں. ہم تو کہتے ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے، وہ اس طرح کی باتیں کر نہیں سکتے تھے. اچھا، اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لے کے آیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن عباس نے کوفے میں جہاں مولا علی بیٹھتے تھے نا، تو وہ جو فیصلے کرتے تھے وہ فیصلے منگوائے اور ان کے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ علی نے فیصلہ کیا تھا تو علی بھی گمراہ ہو چکا تھا. اللہ کی قسم انہوں نے ایک بہت قیمتی علم ضائع کر دیا. اس میں تعریف کر دی. یار دیکھیں مولا علی کی ابھی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی ہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مولا علی کا علم ضائع کر دیا. اس زمانے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ کہیں سے آپ دریافت کر کے لے آئیں تو میں تو آپ سے کہوں گا کہ اللہ کے بندو اس زمانے میں کیا ان کے ماننے والوں نے ان کی شان میں غلو کیا ہے، ان کے سامنے بیٹھ کے کیا غلو کیا ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں بنیادی چیز ہے عقیدہ. عقیدہ قرآن سے لیں جو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن بانڈ ہے. غدیر خم کی حدیث بھی، حجۃ الوداع کی حدیث بھی. اس سے بڑھ کر شیعہ تو کلیم کرتے ہیں کہ جی ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو، ان کی بات ہی نہیں ہوگی. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم لیتے ہیں عقیدے میں، باقی رہ کے جو مسائل کہتے ہیں ہم ان سے لیں. تو سرکار میں تو اکتوبر 2022 کا انسان ہوں، میرے تو نہ امام حنیفہ کسی کام کے ہیں، معذرت کے ساتھ اس کو آپ نے گستاخی نہیں سمجھنا، کیونکہ میں جس دور کا انسان ہوں نا اس میں مجھے تو مسئلہ چاہیے انتقال خون کا، مجھے مسئلہ چاہیے پوسٹ مارٹم کا، مجھے مسئلہ چاہیے قطبین پہ نماز کا جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے، مجھے مسئلہ چاہیے ریل گاڑی میں نماز کا. تو میرے امام تو غلام سعود سعیدی صاحب ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں میرے آج کے مسئلے بتائیں گے. ممکن اگر کوئی حدیث میں نہ ملے مسئلہ تو ہاں وہ تو اینڈ میں، لیکن وہ بھی حدیث سے نکالتے ہیں سرکار. یہ بھی کوئی اتنا بڑا کمال نہیں جو انہوں نے، میرا خیال ہے جو ہمارے فزکس اور کیمسٹری کے نومیریکل ہے نا، وہ جو فقہا کام کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ مشکل ہے. وہ یہ آسان ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور چوتھا پھر نارمل شروع ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام نے کہا ہم نماز کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا آپ اندازہ مقرر کر لینا. اچھا، اب اس زمانے میں تو کوئی اندازہ مقرر کر نہیں سکتا تھا، نہ اس وقت تک اسلام کا پیغام وہاں پہنچا تھا. لیکن آج سرکار جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کا رات ہے نا، وہاں پہ اندازہ مقرر ہے 24 گھنٹے میں، نمازوں کے شیڈیول اویلیبل ہے. سورج نکلا ہوا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. تو نبی الاسلام نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا. اب مجھے بتائیں اس میں امام حنیفہ نے کیا کنٹریبیوشن کرنی تھی؟ امام حنیفہ کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قطبین کے اوپر 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے. وہ تو بےچارے ادھر تک پہنچے ہی نہیں ہے. کینگرو کا مسئلہ، کینگرو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوا. تو یہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. اجتہاد کو انہوں نے بدنام کروایا یہ کہہ کے کہ وہ فکس ہو چکا ہے. اجتہاد تو قیامت تک جاری ہے. اور یہ دیکھیں گے اس زمانے میں کتنے مختلف ہوئے. احمد صاحب بریلوی صاحب نے چین والی گھڑی کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ یہ حرام ہے. اینک کے اوپر شروع میں فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. اسپیکر کے اوپر مرتے دم تک قائم رہے اشرف تھانوی صاحب بھی. ٹھیک ہے،
ویڈیو کیمرہ تو ہم نے اپنی زندگی میں حرام سے فرض ہوتے تک دیکھا ہے. کتنی بڑی ڈفرنس ہے. مسجد میں لگائی ہوئی ہیں اسکرینیں ان لوگوں. ہاں اچھا, مسجد میں انہوں نے اسکرینیں لگائی ہوئی ہیں جنہوں نے ٹی وی توڑوائے تھے کہ یہ رسول اللہ کے دشمن ہے. اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی ٹی وی سے دوستی کب ہوئی تھی؟ یہ تو میں پاپا جانی سے پوچھوں گا نا, کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا اور وہ سناتے تھے. ایک اسلامی بہن کو خواب میں حضور آئے اور بشارت دی کہ تو نے وہ میرا دشمن گھر سے نکال دیا ہے تو میں تجھے زیارت کروانے آیا ہوں. یہ ٹی وی کی دوستی کس دن سے ہوئی ہے؟ لیکن اس زمانے میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ تھے, مودودی صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, علماء عرب, کبھی انہوں نے کیمرے کے مسئلے میں اس وقت بھی کبھی ہارڈ لائن نہیں لی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ چند علماء کو اور مسلمان عوام کی اکثریت کو جو بات سمجھ آ جاتی ہے نا, مولویوں کو بعد میں سمجھ آتی ہے. مسلمان عوام تو اکثریت کر ہی رہے تھے, یہ منع کرتے تھے, وہ پھر بھی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیڑا مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو معذرت کے ساتھ یہاں عوام کو پہلے بات سمجھ آتی ہے, علماء کو بعد میں آتی ہے. میں ان علماء سے مراد عام جو علماء, میں اصل میں علی بھائی یہ سمجھاؤں کہ یہاں کے جو علماء کا جو مذہب بنتا ہے وہ عوام کو دیکھ کے بناتے ہیں یہ لوگ. یہاں کے علماء کا مذہب یہ ہے کہ کوئی بھی نئی چیز آئے نا, سب سے پہلے تو اس سے ناجائز کہہ کے جان چھڑا لو, بعد میں دیکھ لیں گے جائز نکل آئی. جدھر عوام یعنی پہلے کام کر لو کہ کہہ دو حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اس میں رسک نہیں نا. یعنی ایک بندہ کہتا ہے اسپیکر حرام ہے, اس میں تو کوئی رسک نہیں ہے, کل کو لال نکلے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ لال کہتا ہے اور کل کو اس کے نزدیک حرام نکل آتا ہے تو وہ تو کہے گا یار یہ کیا ہو گیا. اس لیے آسان فارمولہ یہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے نا, نہ سے سٹارٹ کریں, بعد میں اس کو کر لیں. کلمہ بھی تو نہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا. میرا خیال کلمے کے اوپر ہی کوئی اجتہاد نہ انہوں نے کر لیا ہو, لیکن وہ تو الا اللہ تک پہنچا ہوا ہے نا. ان کو الا اللہ تک پہنچتے ہوئے 40 سال 50 سال لگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا, رائے ونڈ میں آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں تبلیغی جماعت کو بنے ہوئے, اور چلیں رائے ونڈ مرکز 50s میں قائم ہوا, 70-80 سال تو اسے بھی ہونے والے ہیں. آج بھی سرکار نماز جو ہے بغیر سپیکر کے ہو رہی ہے. زور و اثر کی نماز ہو یا مغرب فجر اور عشاء کی, جو تذکیر ہوتی ہے جہری نمازوں کی, وہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, میں اس کو سنت کے قریب مان بھی لیتا مکبرین کی, اگر یہ لوگ تقریریں بھی مکبرین کے ذریعے کرتے, تقریریں سپیکر میں, دعا سپیکر میں, نماز کے ٹائم سپیکر بند, اذان کے ٹائم سپیکر بند. ان سے پوچھیں کیا حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام جب تقریر کر رہے تھے تو کئی اصحاب تھے جو حضور سے سن کے پیچھے جو مجمع میں دور تک تھے ان تک پہنچاتے تھے نا. تو تم بھی یہی کرو کہ تمہارا مولوی جب رائے ونڈ اجتماع میں تقریر کرتا ہے نا, کچھ لوگ سنیں, پچھلے والوں کو بتائیں, جیسا نماز کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے کہ سنت ہے, تو سنت تو وہ بھی ہے, پکی میں دیتی جنہوں وہ آگے گئے نہیں یار وہ تو پھر مقصد فوت ہو جائے گا. تو سرکار مغرب عشاء اور فجر کا مقصد ہی, فجر کے لیے تو قرآن میں بھی آیا کہ یہ تو ہے ہی قرآن کے ساتھ ہے. آپ نے وہ مقصد ہی چھین لیا لوگوں سے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, بس وہ تکبیرات کے ذریعے نماز لے کے چل رہے ہیں اور آپ وہاں لے کے بیٹھے ہوئے. ہاں, الیاس قادری صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بڑی جرت کی, عام مذہب بریلوی اور ان کے خلفاء سے اختلاف کرتے ہوئے 2001 میں انہوں نے اسپیکر میں نماز شروع کروا دی. آج 21 سال ہوئے ہیں. پہلے ادھر بھی 20 سال تک, کیونکہ میں آلموسٹ سمجھ لیں 91-2 سے لے کے 2001 تک دعوت اسلامی میں 10 سال رہا ہوں. ہاں, تو 2001 کا وہ پہلا اجتماع تھا جس میں اسپیکر میں نماز ہوئی تھی, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی. بڑی جرت کی انہوں نے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک تھنک آؤٹ آف باکس کیا. پہلے وہی مکبرین والا سلسلہ ہوتا تھا اور اللہ اکبر, نہ پتہ چلتا تھا فجر کی نماز کون سی ہے, زور کی, ایک جیسی نمازیں چل رہی ہوتی تھی. تو یہ ان کے مولویوں کے پاس آسان حربہ یہ ہے کہ پہلے تو کہہ دو آرام, بعد تک لیں گے, لالو ہی تو کہہ دیں گے, جان چھڑا لو. اچھا علی بھائی, میرا سوال جو تھا نا وہ یہ کہ ائمہ اہل البیت جو ہے وہ کیا زیادہ حقدار ہیں یا نہیں؟ جی حقدار ہیں نا. امت نے ان کو کیوں زیادہ نہیں دی؟ یعنی ہم کیوں نہیں سنتے فقہ ہے؟ دیکھیں میں کچھ باتیں شاید بری لگیں پھر شیعہ کو بھی کچھ سنیوں کو بھی. ائمہ اہل بیت پیسو موڈ میں ہی رہے نا, ڈومیننٹ تو کوئی نہیں رہے. دیکھیں ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا تو انہوں نے پبلکلی آ کے اس طریقے سے تو کام نہیں کیا, جو ان کو ملنے جاتا تھا وہ دین سیکھ لیتا تھا. جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایک تحریک والا معاملہ, وہ تو اس طریقے سے نہیں چل سکا نا. تو شیعہ بھی مانتے ہیں, سارے